اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہر کام میں احسان فرض ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتائیے احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض فرمایا۔ اسلام میں ماننا ہے، پھر ایمان میں ہمیں جاننا ہے۔ اسلام میں ہمیں ماننا ہے، پھر ایمان میں ہمیں جاننا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں ماننا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جاننا ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو پھر جانیں گے، جاننے کے بعد یقین آئے گا۔ جب یقین پیدا ہوگا تو دیکھے گا یا دیکھیں گے، دیکھیں گے یا دکھیں گے۔ جب یقین پیدا ہوگا تو پھر کیا پیدا ہوگا؟ کأنک تراہ، یعنی مشاہدہ پیدا ہوگا، یا پھر فإنہ یراک، یا مراقبہ پیدا ہوگا۔ دیکھنے کے اعتبار بتائے گئے ہیں کہ کیسا دیکھنا اللہ کو کیا دیکھنا؟ اللہ مالک ہے دیکھنا۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مختار ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے، باطن کا باطن احسان ہے۔ ایک واقعہ رکھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کا وقت تھا اور سب صحابہ بیٹھے تھے اور مسجد نبوی کا دروازہ بند تھا۔ تو کسی نے نوک کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جا کر دروازہ کھولو، یہ وہ شخص ٹھہرے ہوئے ہیں دروازے پر جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک انصار صحابی ٹھہرے ہوتے ہیں اور وضو کر وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آپ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب سے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پھر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن ظہر کا وقت
وہی ٹائم ہوتا ہے، اور صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ پھر کوئی نوک کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، جا کر دروازہ کھولو، یہ وہ شخص کھڑے ہیں دروازے پر جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر آپ جاتے ہیں، دروازہ جب کھولتے ہیں تو وہی انصار صحابی ہوتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، اور آپ کا پانی، وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آپ ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر کچھ وقت کے بعد چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن وہی ظہر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر نوک کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جاؤ، جا کر دروازہ کھولو، یہ وہ شخص دروازے پر کھڑے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ جا کر جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہی انصار صحابی وضو کر کے آتے ہیں، اور وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور ایک مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھ کر پھر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں، ان کو 3 دن جنت کی بشارت ملی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کا کوئی نہ کوئی خاص عمل ہوگا۔ تو آپ خاص عمل کی تلاش میں آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ انصار صحابی کے پاس، اور کہتے ہیں، چاچا، میری بابا سے لڑائی ہو گئی، میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انصار صحابی کہتے ہیں، جی بالکل، آپ آ جائیے۔ تو پھر آپ لوگ رات عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو وہ انصار صحابی آپ آرام فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نہیں سوتے، آپ جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں اب یہ انصار صحابی رات میں اٹھیں گے اور کوئی خاص عمل کریں گے، آپ خاص عمل کی تلاش میں ہیں۔ وہ صحابی نہیں اٹھتے ہیں، اور آپ فجر کے وقت پر ہی اٹھتے ہیں، وہ انصار صحابی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز کے لیے کہتے ہیں۔ تو پھر صبح کا معمول یہ ہوتا صحابہ کا کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنی کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بھی پورا ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں انہوں نے آج کوئی خاص عمل نہیں کیا، پھر وہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے میں ہوں، اس لیے انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، کل کریں گے۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں وہ صحابی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات بھی جگتے ہیں کہ یہ صحابی کب اٹھیں گے اور کوئی خاص عمل کریں گے، خاص عمل کی تلاش میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ صحابی فجر کے وقت ہی اٹھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز کا کہتے ہیں۔ پھر دن میں آپ کھیتی باڑی کرتے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ سب پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں اپنی زندگی میں، یہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں میں ان سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے میں ہوں، اس لیے یہ کوئی خاص عمل نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کل کریں گے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رات بھی نہیں سوتے، جاگتے ہیں کہ کب یہ انصار صحابی اٹھیں گے اور کوئی خاص عمل کریں گے۔ تو تیسری دن بھی آپ نہیں اٹھتے، فجر کی وقت ہی اٹھتے ہیں وہ انصار صحابی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہتے ہیں فجر کی۔ پھر 3 دن ہو گئے تو آپ وہ صحابی سے کہتے ہیں، چاچا، میری بابا سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو
3 دن بشارت دی کہ آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کا خاص عمل، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے لیے میں آیا تھا۔ تو آپ نے کہا میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چاچا آپ سوچ کر بتائیے۔ تو پھر وہ انصار صحابی کہتے ہیں میں جب صبح اٹھتا ہوں تو دل پر نظر ڈالتا ہوں، کیا میرے اندر میں ہے، کیا میرے اندر کسی کے لیے حسد ہے، کیا مجھے کسی کے لیے کینہ ہے، کیا میرے اندر حسد ہے، کیا میرے اندر کینہ ہے، اور میں سب صحابہ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور میں تمام صحابہ میں اپنے آپ کو سب سے ادنا سمجھتا ہوں، اور اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا مقام بھی میرے پاس بہت بڑا ہے، میری نظر میں تمہارا مقام بھی بہت بڑا ہے، میں تم سے ادنا ہوں۔ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہے، اللہ تعالیٰ ہر سیاہ فتنہ ان سے ختم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ رکھتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ بن ابو جہل آپ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ آپ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ کیسا جا رہے؟ پانی کے جہاز میں جا رہے۔ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اگر وہاں رہیں گے تو قتل کر دی جائیں گی، اس لیے آپ لوگ حبشہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کو دیکھا تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے حضرت اکرمہ کا بھی نام تھا۔ آپ لوگ پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا اور موجیں آ گئی۔ اب جو لوگ تھے جہاز کے اندر انہوں نے کہا کوئی بت ہماری مدد نہیں کر سکتا، اب بس اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ بن ابو جہل نے کہا اگر بت ہماری پانی میں مدد نہیں کر سکتا تو خشکی میں مدد کیسے کر سکتا ہے، معبود یعنی کہ ہر وقت مدد کرنے والا۔ اور پھر انہوں نے ارادہ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، اگر آپ آج مجھے بچا لیں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مانا اور جان رہے بھی، اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھ بھی لیں گے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی وہ موجیں ہٹ گئے اور کشتی کنارے پر آ گئی۔ پھر آپ واپس مکے کی طرف گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان سے مشرف ہو گئے۔ پھر آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول بنے اور آپ بہت جنگوں میں لڑے اور مسلمانوں کو فتوحات دلائے۔ تو آج ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ہم مانیں گے تو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا ہمیں۔ اسی بات سے اپنی بات تو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کر، اور دونوں کے عمل میں اخلاص فرما، اسے قبول فرما لے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا
محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔